روئے زمین پر اور خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر والدین کے لحاظ سے کتنی بے ادبی کا سامنا ہے. والدین کو زبان درازی کی جاتی ہے، اپنے ماؤں کو، اپنے والد کو ان کے منہ پر بولتے ہیں اور بڑے غلیظ زبان الفاظ استعمال کرتے ہیں. قرآن مجید فرمان حمید آج جو ہمارے معاشرے کے اندر اولڈ ہومز، یہ کبھی ہمارے اسلامی معاشرے کا حصہ رہے؟ اس کی خبریں ہم سنتے تھے مغربی معاشرے میں کہ وہاں پہ اولڈ ہومز بن گئے اور جتنے بھی بزرگ ہیں ان کو اٹھا کر وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے. اس کے سوا ان کی کوئی حیثیت نہیں، معاشرے میں ان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. حکومت ان کو پالتی ہے پر جو ہے وہ زندگی پورا کرتی ہے، اور جب ان کی سانسیں پوری ہو جاتی ہے تو اٹھا کر ان کو قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے. اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرو، یہاں تک کہ ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، ان کو جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ان کے سامنے اپنے عاجزی والے پر بچھانے کا اہتمام کرنا. یہ حل کس نے دیا؟ قرآن نے دیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہ ترقی کی اس دور کے اندر ہم قرآن کے نظام سے پیچھے ہٹ گئے، اور قرآن کے نظام سے پیچھے ہٹنے کے سبب سے نتیجہ کا نکلا کہ رب ذوالجلال جل وعلا نے عزتوں والی وہ مبارک راہیں جو کبھی ہمارا حصہ ہوا کرتی تھی، آج وہ ہمارے ہاتھوں سے دور جا پڑی ہیں. اسی طریقے سے عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید جہاں زمانے میں آگے بڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے، تو وہیں پر زمانے میں موجود جو دوسری قومیں ہیں ان قوموں کی برائیوں سے بچ کر کیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے قرآن یہ بھی بتاتا ہے. دیکھیں، ایک طرف یہود ہیں، ایک طرف نصارہ ہیں، ایک طرف مشرکین ہیں ہندو اور سکھ وغیرہ، اور ایک طرف جو ہے وہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، اب رب ذوالجلال نے ان کے عقائد اور اعمال ہر دو لحاظ سے سارے پہلو بیان فرمائے ہیں کہ تم جو ہے وہ ان کا طریقہ کیا تھا اور تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے. خالق کائنات جل وعلا نے یہ سارے طریقے ہمیں جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں. ذمہ داری کیا ہے کہ ہم جو ان کا طریقہ جن سے بچنا تھا ان کو بھی سمجھیں، اور وہ طریقہ جس کو اپنانا ہے اس کو بھی سمجھنے کا اہتمام کریں. پھر نتیجہ کا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی افادیت سے مالا مال کرے گا، اور اس پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ ہمیں زمانے میں عزت عطا فرمائے گا. میرے بھائیوں، دنیا میں جتنے بھی نظام موجود ہیں ان کے مقابلے میں اسلام جو نظام ہے اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے کہ روئے زمین پر آپ دیکھتے ہیں گھروں میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. آرٹیفیشل پودے گھروں میں پائے جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ہم مارکیٹ جاتے ہیں، 1000-2000 جتنے کا بھی ہے اس کو لاتے ہیں، بڑا خوشنما پرکشش خوبصورت ہوتا ہے، اس کو لا کے رکھ دیا جاتا ہے. ہر دوسرے تیسرے یا چوتھے دن یا ہفتے بعد اس کو جھاڑ دیا جاتا ہے. اس کی خوشنمائی اسی طرح برقرار رہتی ہے، وہ جگہ بھی گھیرے ہوئے ہے، اس کا قد و قامت بھی ہے، اس کی خوبصورتی بھی ہے، دیکھنے میں وہ جگہ کو اچھا بھی بنا دیتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں اور غور کریں، کیا وہ اس پر جو پھل لگا ہے یا اس پر کوئی پھول لگا ہے، کیا اس سے آگے کوئی پھل پھول لگ سکتا ہے؟ اس سے کوئی آکسیجن کا معاملہ یا اس سے آنکھوں کو خوبصورتی کا سلسلہ کیا یہ ہمیں مل سکتا ہے؟ نیچر جو ہمیں دے رہی ہے نہیں. کیوں؟ یہ آرٹیفیشل معاملات. ٹھیک ہے، اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں ایک پودا مثال کے طور پر لیموں کا ہم اپنے گھر میں لگائیں تو لیموں کا پودا نیچرل وقت دے گا، اس کے بعد اس پر باقاعدہ پھل بھی لگیں گے، اس کا سبز پتا آنکھوں کو ٹھنڈک بھی دے گا، اور اس کی جو سایہ ہے وہ ہمارے گھروں کو جو ہے وہ سکون بھی عطا کرے گا. اب یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. ایک ہے وہ چیز جو آرٹیفیشل کے طور پر پیدا ہوئی پروسیس کی صورت میں، اور ایک ہے وہ چیز جو کہ فطرت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. آپ کے سامنے اس مثال کے ذریعے میں نے ایک چیز رکھی کہ جو آرٹیفیشلٹی ہے وہ زمانے میں کتنی بھی لیٹسٹ ہو کے آ جائے اس میں کبھی بھی کمال نہیں ہے، لیکن جو نیچر ہے اس میں کمال ہے. اسی طریقے سے عزیز دوستو، روئے زمین پر جتنے بھی نظام آ جائیں ان نظاموں میں وہی کیفیت ہے جس طرح اس آرٹیفیشل پودے کی کیفیت ہے کہ اس سے آگے ہم کچھ نہیں لے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بنا سکتے. لیکن اگر ہم کوئی پودا جو فطری طور پر لگایا ہے اگر اس میں برکت ہے تو جو نظام رب نے عطا فرمایا ہے اس میں کتنی برکت ہوگی. اور پھر دیکھیے اس آرٹیفیشل نظام کے سبب یہود اور نصارہ اور مشرکین آج تک ہمیں کوئی ایسا نظام نہیں دے سکے جس کی وجہ سے رہتی دنیا تک انسانیت میں یہ سمجھا جائے کہ اب اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نظام کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ہر دوسرے 50 سال کے بعد کسی نئے نظام کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. لیکن قرآن ایسا ہے جو آج بھی اپنے اندر یہ دعویٰ لیے ہوئے ہے، جو حقیقت پر مبنی ہے کہ جس طرح 1400 سال پہلے یہ فائدہ بخش تھا اسی طرح آج بھی فائدہ بخش ہے.
1400 سال پہلے جس طرح اس میں خوبصورتی تھی، برکتیں تھی، اسی طرح آج بھی اس میں اسی طرح برکتیں ہیں۔ اب دیکھیں اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، سمجھتا ہے تو اس کو شعور ملے گا، عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمانے میں عزت عطا فرماتا ہے۔